दोपहर के 12 बजे उसकी आंख खुली थी। उसे एक जगह रिपोर्टिंग के लिए जाना था। रिपोर्टिंग उसके खून में शामिल थी। सहाफत जैसे उसके रग में रच बस गई थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकली, तभी एक पत्थर उड़कर उसके पैर पर लगा। वो झुककर अपने पैर को पकड़कर चीखने लगी, कौन बदबख्त है ये? उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे गली के कोने में तमाम बच्चे एक दूसरे के पीछे छुपते हुए दिखाई दिए। वो मुस्कुरा दी। वो समझ गई कि ये कार्रवाई क्यों जारी है। दोपहर के सूरज ने गली के ऊपर सुनहरी छांव फैला रखी थी। सामने वाले बंगले के अंदर आम का पेड़ झुका हुआ था। शाखों पर नन्ही सब्ज केड़ियां धूप में चमक रही थी। मिंजा ने कैमरा बैग कंधे पर डाला और बच्चे के शोर की तरफ मुड़ी। सॉरी बाजी, हम तो बस केरी तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन गलती से आपको पत्थर लग गया। एक लड़के ने सर झुका कर कहा। मिंसा मुस्कुराई। बच्चे मासूम थे और ने क्या कहती। वैसे भी उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। बाजी प्लीज एक केरी तोड़ देना। एक दुबला पतला सा लड़का हांफते हुए निकला। बस तुम लोगों की नीयत एक केरी पर ही रुक जाती है। वह हंस पड़ी। जिद्दी बच्चे जिद करने लगे। मिंसा ने हथियार डाल दिए। चल ठीक है, मैं जरा आराम से, पत्थर कहीं गलत जगह न लग जाए। ये कहकर उसने बच्चों को आगे जाने का इशारा किया और फिर पहला पत्थर हवा में उड़ा, शाख को छूकर नीचे गिरा। बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई। कम ऑन यार, बस जल्दी करो, कहीं वो खड़ूस सरियल एसपी हमजा ना आ जाए बाहर। ये सुनकर बच्चे भी हंस पड़े। एक बच्चे ने हिम्मत की और दूसरा पत्थर फेंका। अगले ही लम्हे पूरा मोहल्ला चौंक गया। सनाके की आवाज के साथ शीशे टूटने की आवाज गूंजी। या अल्लाह खैर, मिंसा के मुंह से बेइख्तियार निकला। सामने वाले बंगले की पार्किंग में खड़ी गाड़ी के शीशे रेजा रेजा हो चुके थे। बच्चे पल के झपकते ही गायब हो गए और मिंसा हाथ में पत्थर लिए मौका वारदात पर बिल्कुल तनहा खड़ी रह गई। अभी वही सोच ही रही थी कि भागे या नहीं। बंगले का दरवाजा जोर से खुला और एक कदावर बहरूप शख्स निकला। सफेद शर्ट के बाजू चढ़ाए, आंखों में सर्द चमक थी और कदमों में सख्ती थी। ये एसपी हमजा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, एक खामोश खतरा। वो आहिस्ता आहिस्ता मिंसा की तरफ बढ़ा। तुम? उसकी भारी आवाज गूंजी। ये तुमने क्या किया? मैंने, ये बच्चों ने पत्थर मारा था। और तुम बच्चों की सरबराह थी ना? वो करीब आया। उसको के कदमों की चाप में गहरा सन्नाटा था। मिंसा ने गहरा सांस लिया, मगर उसकी नजरें झुकी नहीं थी। मैं तो रिपोर्टर हूँ। अच्छा, रिपोर्टर। हमजा के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई, जो चंद लम्हे बाद गायब हो गई। तो रिपोर्ट करो कि सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ने वाली मुलाजमा खुद रिपोर्टिंग पर है। उसके लहजे में सर्द मजाक था, मगर मिंसा के चेहरे का तासुर न बदला। वो सीधी खड़ी रही, जैसे उसे किसी बात से फर्क न पड़ा हो। शीशे टूट गए, मगर मैंने नहीं तोड़े। मैं बस वहां खड़ी थी। हाँ, अक्सर मुजरिम यही कहते हैं, वो गरा है। और अक्सर ऑफिसर इस बात को नहीं मानते। वो कहाँ पीछा रहने वाली थी। हमजा के माथे पर लकीरें उभरी। तुम जानती हो, ये गाड़ी सरकारी है। वो इसकी डिटाई पर हैरान था। जी, अब तो पता चल गया है। वो मुंह बनाकर बोली तो उसने सीने पर बाजू लपटे। ये मजाक नहीं है, मुझे हंसी नहीं आ रही। वो दो बदो बोला, खामोश हुआ। चल रही थी। हमजा एक कदम आगे आया और उसके साय ने मिंसा को ढांप लिया। तुम्हें पता है, इस हरकत पर तुम्हें थाने में ले जा सकता हूं मैं। नजर उठाकर उसकी आंखों में उसने देखा। ले जाए, मगर खबर में आपका नाम भी आएगा। हमजा चंद में उसे देखता रहा। वो लड़की मामूली नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, अजीब सा सुकून था, जैसे वो धमकियां नहीं, वाकयात रिपोर्ट करती हो। नाम क्या है तुम्हारा? हमजा ने पूछा। मिंसा मलिक, रिपोर्टर। चैनल? मिंसा के जवाब पर उसने दोबारा पूछा। वो चैनल जो सच दिखाने से नहीं डरता। और तुम? मैं क्यों डरूंगी? हमजा ने नजरें हटा ली। बड़ी निडर हो तुम। हमजा ने उसे गौर से देखा। हाँ, क्योंकि जिनके हाथ में माइक होता है ना, उनके पास डरने का वक्त नहीं होता। उससे बात खत्म की और कदम पीछे हटाए। खैर, आपका नुकसान हुआ, मैं अजाला कर दूंगी। वो जी भर के हैरान हुआ। अजाला? और तुम? जी, अपनी अगली रिपोर्ट में बताऊंगी कि एसपी साहब कितने नर्म और शरीफ हैं। हमजा ने हल्का सा तंजिया कहकर लगाया। शरीफ? तुम्हें लगता है मैं इतना नर्म हूँ? मिंसा मुस्कुराई। नहीं, मगर मुझे लगता है लगना चाहिए। दुनिया को ही अच्छा लगता है। उसके अंदाज में ऐसी खुद एतमादी थी कि लम्हे भर के लिए हमजा खामोश हो गया। उसने गाड़ी के बिखरे शीशे देखे, फिर मिंसा को देखा। तुम जा सकती हो, मगर याद रखना ये हादसा फाइल में रहेगा। उसने गोया वार्निंग दी। मेरी जिंदगी में बहुत सी फाइलें खुली हैं, एक और सही। वो मुड़ी और अपने बैग का पट्टा सीधा किया, बिना पीछे देखे निकल गई। हमजा ने उसे जाते देखा। कदमों की आवाज दूर होती गई, मगर उसके चेहरे की बेखौफी जैसे गली में रह गई।
گاڑی کے بکھرے شیشوں پر سورج کی کرنیں پڑی تو وہ لمحے بھر کے لیے چمک اٹھی، جیسے وہ واقعہ کسی معمولی نقصان نہیں، کسی نے کہانی کا آغاز کیا ہو۔ حمزہ نے زیر لب کہا، نڈر لڑکی اور بیوقوف بھی۔ وہ مسکرایا۔ نیوز روم میں ہلکی چہل پہل تھی۔ منسا نے اپنے بال سنبھالے اور مائک ہاتھ میں پکڑے خوشگوار انداز میں کہنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، آج کی تازہ خبر، گلی کے چند بچے کیری توڑنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے، اور میں نے ان درختوں میں قید کیریوں کو توڑنے کی مہم میں، یعنی کہ آزادی دلانے کی مہم میں ان کا بس ساتھ دیا۔ پتھر انہوں نے چلایا لیکن حادثہ ہو گیا۔ اس نے سنسنی پھیلائی، سرکاری گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، بچے بھاگ گئے اور منسا مجرم ٹھہرائے گئی۔ وہ لہک لہک کر نیوز پڑھ رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں کہہ گونج گئے۔ تو بس پھر کیا تھا؟ ایس پی حمزہ صاحب باہر نکلے، ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، مظلوم کو مجرم بنایا گیا۔ میں نے معاملہ رفع دفع کیا، ورنہ بچے تھانے میں پہنچ جاتے۔ تو بس آج سے انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بچوں کا یہ شوق ضرور پورا کیا جائے گا، اور جہاں جہاں درخت یا کیریاں نظر آئیں گی وہاں پتھر مارنے کے بجائے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا کہ بس انہیں ایک کال کر لی جائے، وہ اپنی گاڑی لے کر خود ہی کیریاں توڑنے آ جائیں گے۔ آخر میں وہ ہنس پڑی۔ یہ کیری آزادی دلاؤ تحریک میں نے چلائی ہے، اور اس میں ایس پی حمزہ صاحب نے بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بچوں کے دیوانے پن کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے میں شہر کی بہت سی گاڑیاں زخمی ہو جائیں گی، اس لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک فون کال پر خود ہی کیریوں کو آزادی دلانے کی تحریک پر کاربند ہو جائیں گے اور انہیں آزادی دلانے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ بریک پر جاتے اس نے کیمرے میں دیکھ کر آنکھ دبائی۔ کیوں ایس پی صاحب، آپ بتیار ہیں نا؟ تو بس یہ نمبر نوٹ کر لیجئے اور آئندہ سے ایس پی صاحب سے رابطہ کیجیے گا۔ منسا ملک کیمرہ مین سرفراز احمد کے ساتھ، چینل نیوز 24۔ اللہ حافظ۔ اسے جیسے رپورٹنگ بند کی، پورے نیوز چینل میں مسکراہٹیں بکھر گئی۔ یار تم نے تو کمال کر دیا، اب ایس پی صاحب تم سے پنگا لینے کے بارے میں 100 دفعہ سوچیں گے۔ منسا نے ادا سے اپنے بال پیچھے کیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، انہیں سوچنا بھی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ زندگی ان کو کیسے ملانے والی ہے۔ کچن میں نائمہ بیگم کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی۔ تیل گرم ہونے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ منسا صحن میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی، فائل میں سر دیے کچھ کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی تو وہ چونک سی گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس کی والدہ کچن سے باہر آ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ٹھہریے، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے فائل وہاں میز پر رکھی، دھیرے دھیرے چلتی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایس پی حمزہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ السلام علیکم، حمزہ نے کہا تو اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے اسے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، جی کوئی بات ہے کیا؟ وہی دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی بات تو ہے، لیکن آپ کی والدہ سے کرنی ہے، وہ گھر پر موجود ہے؟ اسے یہ کہہ کر ہلکا سا گھر میں جھانکا تو منسا کو یہ ناگوار سا گزرا۔ جی بالکل، گھر میں ہی موجود ہے، اندر آ جائیے آپ۔ ایس پی حمزہ نے کندھے اچکائے اور دھیرے دھیرے چلتا اسے ان کے اسی صوفے پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے منسا بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جی بیٹا۔ اس کی والدہ وہاں پر آئی تو کچن میں آ کر کھڑے ہو گئی اور چولہا بند کر دیا۔ کوئی کام ہے کیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا؟ وہ ڈر سی گئی تھی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اصل میں ایک کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حمزہ دراصل رکا تھوڑی دیر۔ دراصل آپ لوگوں کا یہ گھر جس لوکیشن پہ ہے وہ لوکیشن میرے دوست کو کافی پسند آ گئی ہے، اور اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی سے بات کی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ ڈائریکٹ مالک مکان سے بات کی جائے۔ اگر یہ گھر بیچنے پر راضی ہے تو اسے توڑ کر نیا بنایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ راضی ہیں تو آپ کو اس کا اچھا معاوضہ دیا جائے گا۔ منسا جو کچن سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر خفیف سا تاثر ابھرا۔ اچھا، یعنی آپ ہمیں یہ گھر بیچنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک پہچانا، ہم آپ کو یہ گھر بیچنے کا ہی کہہ رہے ہیں۔ ایس پی حمزہ نے اپنی بات کی وضاحت کی تو منسا اور اس کی والدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں یہ گھر کیسے بیچ سکتی ہوں؟ یا میرے مرحوم شوہر کی یادیں بکھری ہوئی ہیں، ایک ایک اینٹ انہوں نے محبت سے رکھی ہے۔ منسا کی اماں جذباتی ہوئی تو منسا ان کے برابر میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اماں ڈریے مت، یہ ہمارا قانونی گھر ہے اور کوئی ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ اس نے بظاہر تو اپنی ماں کو تسلی دینے والے الفاظ کہے، لیکن دراصل اس نے ایس پی حمزہ کو سنایا تھا۔ دیکھیں آپ لوگ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں،
یہ گھر اس کا اچھا معاوضہ مل جائے گا، لیکن اگر ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے نوٹس بھیج دیا تو بہت مشکل ہوگی۔ منسا یہ سن کر ہلکا سا مسکرائے۔ نوٹس؟ اور قانونی گھر پر؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایس پی حمزہ نے اس کے حوصلے کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ میں مانتا ہوں کہ قانون سے بالادست کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بعض اوقات طاقت جی جاتی ہے، اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ ایس پی حمزہ کی بات سن کر منسا کا دل زور سے لرزا، اور اس نے ایک نظر اپنی والدہ کو دکھا، پھر گہرا سانس بھر کر ایس پی حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جہاں تک میرے بس میں ہوا میں قانون کے راستوں پر چلوں گی اور طاقت کو ہرا دوں گی۔ کوئی ہم سے ہمارا گھر نہیں چھین سکتا۔ ایس پی حمزہ نے کندھے اچکائے اور کھڑا ہو گیا۔ میرا کام تھا آپ لوگوں کو وارننگ دینا، باقی آگے آپ کی مرضی ہے۔ 1 ہفتے کا وقت ہے، اس ہفتے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچئے اور پھر فیصلہ کیجئے، ورنہ پھر اگر طاقت اپنے عمل میں آ گئی تو آپ کا یہ گھر بچ نہیں پائے گا۔ ایس پی حمزہ یہ کہہ کر چلا گیا تو منسا کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اسے اپنی والدہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ میرے گھر کو بدصورت کہہ کے کیا ہے؟ اس نے انتہائی دکھ سے کہا، امی چھوڑے نا، یہ بنگلے والے سمجھتے ہیں کہ پوری زمین انہوں نے خرید لی ہے، کوئی ہمارے گھر کو ہم سے نہیں چھین سکتا، اور اگر کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں اس گھر کی ایک ایک اینٹ کو دوبارہ تعمیر کرواؤں گی۔ میں اپنی طاقت کا استعمال کروں گی، آپ گھبرائیے مت۔ اس نے اپنی روتی والدہ کو گلے لگا لیا تھا، جو اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں آنسو بہاتے یہ محسوس کر رہی تھی کہ اب ان کا گھر محفوظ نہیں ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی آنکھوں میں آ چکا ہے۔ لیکن منسا اپنے موقف پر قائم تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ جہاں تک جانا چاہتی تھی جا سکتی تھی، لیکن کسی طور بھی ہار ماننے کو وہ تیار نہیں تھی۔ آسمان پر ہلکے نیلے بادلوں کے بیچ چاند کی چاندنی چمک رہی تھی۔ منسا نے بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھا اور برآمدے کی زینے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اس کی نگاہیں خلا میں گھور رہی تھی۔ پچھلے دن ایس پی حمزہ کی باتیں اب تک اس کی دماغ میں گونج رہی تھی۔ شرافت سے نکل جائیے، ورنہ پھر قانون خود بتائے گا۔ وہ جیسے کسی گہری سوچ سے چونکی۔ دروازہ کھلا تو فریحہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا اور چہرے پر وہی بے پرواہ مسکراہٹ تھی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے رپورٹر صاحبہ منسا؟ اس سے مسکرانے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی انسان کے پاس ہنسنے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ فریہ نے سامنے کرسی رکھی۔ اچھا اب سناؤ، آنٹی کیا کہہ رہی ہے؟ سنا کہ تمہارے برابر میں تمہارے پڑوسی ایس پی حمزہ صاحب تمہارے گھر تشریف لائے تھے۔ منسا نے اسے دیکھا۔ ہاں آئے تھے، گھر دھمکی دے کر گئے، کہتے کہ گھر بیچ دو ورنہ سوسائٹی والے نکال دیں گے۔ امی کی حالت دیکھتی تم نے، وہ بے حد غمگین ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی اور صدیوں کی تھکن رقم تھی۔ فریہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لوگ ویسے نرم دل نرم لہجے میں بات ہی کب کرتے ہیں؟ تم غلطی یہ کر رہی ہو کہ سیدھی بات سن کر سیدھی بن جاتی۔ تھوڑا ٹیڑھا چلنا سیکھو منسا۔ منسا نے طنزیہ ہنسی ہنس کر دیکھا۔ اور ٹیڑھا چلنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ فریہ نے اپنے شانے اچکائے اور مسکرائی۔ سیدھی بات ہے، تم رپورٹر ہو، تمہارے پاس پلیٹ فارم ہے، اگر وہ تمہیں دبانے کی کوشش کرے تو تم پہلے سے اس کی کمزوری پکڑ لو۔ کوئی پرانی فائل جسے کوئی پرانا سکینڈل، کبھی بھی آج کے دور میں بدنامی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ منسا کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ فریہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ بلیک میلنگ ہوئی نا؟ جو مرضی کہہ لو، مگر وقت ایسے لوگوں کے لیے نرمی نہیں چھوڑتا۔ یہ حمزہ جیسے لوگ طاقت سے کھیلتے ہیں، قانون سے نہیں۔ تم اگر سچ میں اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہو تو حملہ کرنے سے پہلے دفاع مضبوط کرو۔ منسا کے ہونٹ کھل گئے تھے، وہ بولی کچھ نہیں۔ چائے کی بھاپ میں کہیں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو فریہ کا بھائی فرقان اندر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ منسا مسکرا بھی نہ سکی۔ ویسے یہ کہہ رہی ہو کہ ایس پی دھمکی دے رہا ہے تو تم بھی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرو۔ فرقان نے مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھا، پھر منسا کی طرف نگاہیں جمائی۔ حمزہ کا مقصد زمین ہے، تم جانتی ہو وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کتنے ہاتھ ہیں۔ دیکھو تم ہر بات اصولوں سے نہیں جیت سکتی، کبھی کبھی دنیا کو اسی کی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے۔ منسا نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ کبھی نہیں مرتا۔ فرقان ہنس پڑا۔ سچ وقت دیتا ہے، اور جب تک تمہارے گھر کے ملبے پر کوئی نیا بنگلہ کھڑا کر چکا ہوگا۔ منسا ایک دم خاموش ہو گئی اور پھر آہستہ سے اٹھی، اپنے ہاتھ جاڑے۔ چاندنی میں اس کے چہرے کا رنگ مدم سا تھا۔ وہ دیر تک فریہ اور فرقان کے الفاظ سوچتی رہی۔ اسی دم فیصلہ ہو گیا۔ میٹنگ روم میں اعلیٰ افسران موجود تھے۔
गहरा संजीदा सुकूत छाया था। गोल मेज, उनके दरमियान तमाम अफसरान वर्दी पहने बैठे थे। हर एक के सामने फाइल रखी हुई थी और कॉफी के कप चमक रहे थे। दीवार पर लगा कौमी परचम धीरे धीरे हिल रहा था। एसपी हमजा खान आज गैर मामूली तौर पर पुरसुकून दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गहरा इत्मीनान था, जो बरसों की खिदमत, मेहनत और असूल पसंदी के बाद हासिल होता है। आज वो दिन था जब प्रमोशन के अहकामात फाइनल होने वाले थे। उसका नाम डीआईजी के लिए तजवीज़ किया जा चुका था। चंद अफसरान ने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती नजरें डाली। हमजा जानता था कि मुस्कुराहट इज्जत की अलामत है। जेंटलमैन, उससे कुर्सी की पूछ सीधी की। आज हम अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स की अपडेट पर भी बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि किसी भी यूनिट में बदअवानी की गुंजाइश न रहे। ये अल्फाज कहते उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनट उसकी अपनी दयानत मशकूक हो जाएगी। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सबकी नजरें मुड़ गई। अंदर आने वाला शख्स हमजा का पर्सनल सेक्रेटरी था। आम हालात में मीटिंग के अंदर नहीं आता था, मगर आज उसके चेहरे पर कुछ गैर मामूली था, जिसे जुबान में अटका कोई खौफ बोलने के लिए मचल रहा हो। एसपी हमजा ने मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ है इमरान? सेक्रेटरी ने दबे कदम आगे बढ़कर आहिस्ता से उसके कान में झुककर एक ऐसी बात की थी जिसे सुनकर उसे अचंभा सा हुआ। सर, एक मसला है। एक वीडियो वायरल हुई। कमरे में लम्हे बल्कु खामोशी सी छा गई। किसकी वीडियो? हमजा की आवाज में ठहराव था, मगर आंखों में लम्हे भर के लिए हैरत हैरत चमक रही थी। सर, आपकी। ये दो लफ्ज जैसे किसी ने कानों में सीसा अंडेल दिया हो। अफसरान के चेहरे पर हल्की सी जंबिश हुई। हमजा ने चंद में चुप रहे, फिर हम इमरान की तरफ देखा। क्या कहा तुमने? मेरी वीडियो? जी सर, आपकी वीडियो, वो भी रिश्वत लेते हुए। हमजा का दिल लम्हे भर कर रुक गया। इर्द गिर्द की तमाम आवाजें, एयर कंडीशन का शोर, कलम की टक सब बेमानी हो गया। सेक्रेटरी ने मोबाइल आगे बढ़ाया। ये देखें, लोग आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। एसपी हमजा ने मोबाइल पकड़ा और इसका दिल जोर से धड़का। वहां एक वीडियो रोशन चमकती नजर आई, जहां उसके घर का सहन था। शायद यकीनन वही था जहां एक शख्स ने उसे नोटों से बड़ा ब्रीफकेस दिया था और इसमें वो ब्रीफकेस खोलकर फिर सामने खड़े शख्स से मुसाफा कर रहा था और ब्रीफकेस लेकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस बाहर निकला तो उसके हाथ में एक फाइल थी और वो शख्स फाइल लेकर वापस लौट गया था। ओह वेरी गुड सर, आप तो बहुत अच्छे अफसर निकले। वीडियो के आखिर में वॉइस ओवर की गई थी और उसके बाद बहुत सा शोर था। हमजा के पूरे वजूद में जलजला सा आ गया। उसे मोबाइल बंद किया, मगर कानों में वो जुमला बार बार गूंज रहा था। कमरे में मौजूद अफसर अब एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ के चेहरे संजीदा थे, कुछ के तजस्सुस भरे थे। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, सर ये फेक वीडियो होगी ना? हमजा ने बमुश्किल लब हिलाए। यकीनन ये फेक ही है। वो अपनी कुर्सी से उठते हुए मीटिंग मुलतवी करने का हुक्म दे गया। आवाज सख्त थी, मगर उसके लहजे में ऐसी दरार थी जो अंदर से टूटने वाले इंसान में होती है। वो कदम उठाता बाहर निकला। हर कदम के साथ उसके दिमाग में वही मंजर बार बार आ रहे थे। बाहर निकला तो रोशनी जैसे धुंधला सी गई। उसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था और दिल बर्फ की मानित सर्द था। गाड़ी की चाबी जेब में थी, मगर हाथ कपकपा रहे थे। वो जानता था कि ये वीडियो असली नहीं, किसी ने सोच समझकर घात लगाकर वीडियो बनाई है। गाड़ी में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की सड़कें जैसे उसका मुंह चरा रही थी। वो शख्स जो बरसों ईमानदारी की मिसाल बना रहा था, आज एक फेक वीडियो ने उसका वकार बर्बाद कर दिया था। मोबाइल की स्क्रीन पर से रोशन हुई तो नोटिफिकेशन की एक भरमार थी। एसपी हमजा की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होगी। कुछ न्यूज ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। हमजा का दिल हलक तक आ गया। ये किसी की चाल है, ये नहीं हो सकता। वो चिल्लाया था। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में गया और वर्दी के बटन खोलकर गहरा सांस लिया। दीवार से पूछ लगाकर बैठ गया। टीवी ऑन था और हर चैनल पर वही खबर नजर आ रही थी। उसकी तस्वीर और वीडियो के मनाजर बार बार चल रहे थे। हमजा, क्या ये सच है बेटा? उसकी अम्मी का फोन आ गया था। उनकी आवाज में कपकपाहट थी। नहीं अम्मी, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप जानती हैं, अवाम के सामने सफाई देना बहुत मुश्किल है। चंद लम्हे बाद उसने फोन बंद किया तो दरवाजा बजा। उसके सेक्रेटरी इमरान अंदर आया। उसके चेहरे पर खौफ था। सर, चीफ ने आपको कॉल दी है। हमजा के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। मुझे किसी की
دفاع کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکرٹری چلا گیا۔ حمزہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرے پر وردی کا غرور نہیں، صرف تھکن ہی تھکن تھی۔ یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ شاید یہ منسا کا کام ہو سکتا ہے، وہ رپورٹر لڑکی جو میرے بنگلے کے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے۔ اس کے دماغ میں خیال آیا، مگر اس کے دل نے فوراً سے انکار کر دیا۔ نہیں، وہ اتنی گری ہوئی نہیں ہے۔ لیکن شک کا بیج بو دیا گیا تھا، اور وہ کھڑکی کے قریب کھڑا، وہی محلہ، وہی پرانا مکان جہاں منسا رہتی تھی۔ دل میں ایک اور خیال آیا، اگر اس نے میرے خلاف سازش کی ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ باہر رات کی ہوا کافی تیز ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندھیرے میں صرف ایک روشنی تھی، اور وہ لیپ ٹاپ کی روشنی تھی جس پر وہ ویڈیو بار بار چل رہی تھی۔ حمزہ نے بار بار پلے کیا، بار بار اس ویڈیو کو دیکھا، پھر اچانک ایک جگہ ٹھہر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غور سے ویڈیو کا منظر نامہ دیکھا تو لمبی بھر کو اس کی سانس اٹک گئی۔ اب شک کی جگہ یقین نے لے لی تھی۔ ویڈیو کو پورا منظر نامہ اس کی صحن کا تھا، تو گویا یہ ویڈیو کسی اور کی چھت سے لی گئی تھی۔ اس نے بیٹھتے اور سوچا اور اپنے صحن میں نکل آیا۔ گول گول گھوم کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ ویڈیو کا منظر نامہ منسا کی چھت سے ہی بن سکتا تھا۔ تو کھیل تم نے شروع کیا ہے منسا؟ وہ سرد لہجے میں خود سے بولا۔ شروع تم نے کیا، لیکن اب دیکھنا ختم میں ہی کروں گا۔ اس کی چہرے پر اب درد نہیں، انتقام کی جلن رقم تھی۔ ایک ایسا طوفان تھا جو جلد ہی سب کچھ بہا کر لے جانے والا تھا۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ حمزہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کی کیز پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی تو عمران اندر آ گیا۔ سر، یہ موبائل نمبر دیکھیں، اس پر موبائل اکاؤنٹ بنایا گیا اور اسی اکاؤنٹ سے آپ کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ یہ نیا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس میں پوسٹر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اکاؤنٹ کل ہی بنایا گیا تھا۔ عمران نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اب تو شک یقین میں بدل کر حقیقت میں بدل چکا تھا۔ ایس پی حمزہ نے گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھ سے وہ نوٹ لے لیا، ساتھ فون بھی، جس میں ساری معلومات واضح تھی اور عمران کی ساری تحقیقات دکھائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے فون لے کر نمبر ریکارڈ کر لیا اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر ہی پوچھا تھا، کیا نمبر کسی مقامی رجسٹر میں آتا ہے؟ عمران نے نفی میں سر ہلایا، نہیں سر، مگر کچھ رابطے اس کے ذریعے ہوئے ہیں۔ اسی نمبر سے آپ کی ویڈیو بہت بار شیئر کی گئی ہے۔ حمزہ نے دوبارہ ویڈیو چلائی۔ اب اس کی نگاہ پس منظر کی چیزوں پر کم تھی۔ ویڈیو کے فریم میں چھت کا کنارہ نمایاں تھا، اور اس رنگ کی چھت صرف منسا کی ہی تھی۔ اس نے ویڈیو تو بنا لی تھی، لیکن پیچھے ایک نشانی چھوڑ دی تھی، اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ حمزہ ایس پی ہے۔ اگر وہ رپورٹر ہے تو وہ ایس پی ہے، اور وہ پولیس کے محکمے میں کام کرتا ہے۔ اس نے ایک ایک نشانی کو اپنے ذہن میں گھنگالا، اور پھر سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب صرف نمبر کا کھیل تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، برابر میں رہنے والی رپورٹر گھر سے باہر کب نکلتی ہے؟ ایس پی حمزہ نے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ حیران رہ گیا۔ سر، پر اس منسا کا کیا لینا دینا؟ ایس پی حمزہ نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ایک دم سے سیدھا ہو گیا۔ ہاں سر، وہ اکثر ڈیوٹی پر لیٹ نائٹ ہی آتی ہے، یا پھر کبھی کبھی صبح آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی شاید 2 دن سے گھر میں ہے، 12 بجے تک نکلے گی۔ یہ سن کر حمزہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ حمزہ کا اشارہ ملتے وہ باہر نکل گیا، اور حمزہ وہیں بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اس لڑکی کا کیا سزا دے جس نے بھڑ کے چھت میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور معصوم بنی پھر رہی تھی۔ 12 بجتے وہ اپنے کمرے سے نکلا، منہ ہاتھ دھویا، وردی پہنی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر منسا کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کا گیٹ کھول کر بیگ کندھے پر لٹکائے، گلاسز جمائے، دھیرے دھیرے چلتی باہر آئی تھی۔ تبھی حمزہ نے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کال ملائی تھی، اور وہ نمبر ڈائل کیا تھا جو اسی عمران نے دیا تھا، جس سے اس کی فیک ویڈیو بنائی گئی تھی، جو کہ فیک نہیں تھی، لیکن جس منظر پر بنائی گئی تھی وہ مکمل طور پر فیک تھا، شیئر کی گئی تھی۔ حمزہ نے نمبر ڈائل کیا اور کال کا بٹن دبایا۔ منسا ایک دم سے رک سی گئی۔ وہ دور کھڑی گاڑی میں بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے رکی، بیگ کھول کر موبائل نکالا اور ہیلو کہا تھا۔ گاڑی میں اس کی ہیلو کی آواز گونج گئی۔ شک یقین میں بدلنے کے بعد ثبوت کے طور پر سامنے کھڑا تھا۔ حمزہ نے مٹھیاں بینچ کر کال کاٹ دی اور منسا کا رد عمل دیکھا۔ وہ گدلے اچھا کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم جیسی دھان پان سی لڑکی مجھے یوں نیچا دکھا سکتی ہے، اس بات پہ کہ میں اس گھر کو اپنی تحویل میں لینا چاہتا تھا۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔
उसे दुख ने घेर लिया। उसे कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, बस मिंसा और उसकी माँ को ये खबर खबरदार कर दिया था कि हाईसून सोसाइटी जल्दी उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली है, ताकि वो अपने लिए कोई नया ठिकाना चुन सके। लेकिन मिंसा ने अपनी रिपोर्टर होने का भरपूर फायदा उठाया और इसकी प्राइवेसी में मुदाखलत करके रात के अंधेरे में कैसी वीडियो को रिश्वत की वीडियो कहकर वायरल करते हैं, जो बिल्कुल फेक थी। और ये बात सिर्फ एसपी हमजा ही जानता था। उसने अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और एक नंबर डायल किया। एक तस्वीर भेज रहा हूँ, इसे मेरे पास ले आना, और कैसे लाना है इसकी डिटेल में मैसेज में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। उसका प्रमोशन उसकी वीडियो से रुक गया था। अब ये खेल मेरी तरफ से शुरू हो गया। तुम जल्द मेरे जाल में फंस जाओगी और फिर माही बेआब की तरह तड़पोगी, मुझसे भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें भीख भी नहीं दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। उसे भी इख्तियार सोचा था, बॉस प्लीज आज तो छुट्टी दे दे, आज तो मेरी रूह भी सो रही है। उसने बामुश्किल अपनी बंद होती आंखों को अपने हाथों से खोला और अपने बॉस से रिक्वेस्ट की। आज के पूरे दिन मीटिंग्स और रिपोर्टिंग से वो बेहद थक गई थी और अब उसका दिल चाह रहा था कि वो उड़कर बस घर पहुंच जाए। उसमें चलने की भी सकत नहीं थी। आज तो उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अकाउंट से पैसे निकलवा कर कोई कैब ही बुक करवा ले। पैदल चलने का एक लंबा सफर बाकी था। बॉस ने उसकी हालत पर रहम खाते उसे छुट्टी का इशारा किया तो हड़बड़ा कर उठी और अपने कंधे पर बैग लटकाकर वो बाहर निकल आई। कैमरा उसने वही रख दिया था। नींद का झोंका आया और कोई चोरी कर ले तो, ये सोच जहन में आते हुए मुस्कुराई थी। अभी वो दफ्तर से थोड़ा आगे निकली थी कि एक तेज रफ्तार करोला उसके पास से गुजरी और वहां घड़े में मौजूद पानी उछलकर उसके कपड़ों को गंदा कर गया। वो फल्ला, अंधे लोगों को इस शहर में गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। वो चिल्लाई थी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। तो उसने पत्थर उठाया और जोर से गाड़ी पर दे मारा कि गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। करोला दूर नहीं गई थी। चनाके की आवाज आई तो गाड़ी एकदम रुक गई। तो फिर पीछे रिवर्स के करके दोबारा से मिंसा के पास आकर ठहर गई। इससे पहले कि मिंसा कुछ कहती, दो नकाबपोश बाहर निकले और ये देखकर मिंसा पीछे हटी और भागने ही वाली थी कि उन दोनों नकाबपोशों ने उसे दबोचा था। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसमें से एक मुंह पर रुमाल रख गया था और फिर उसका पूरा जहां अंधेरे में डूब गया। सूरज की रोशनी छन कर उसके मुंह पर आ रही थी। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठी। उसने अपने चकराते हुए सर को थामने की कोशिश की, लेकिन वो उसे अपनी ख्वाहिश पर गला घूमना पड़ा क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे और वो अपने सर को ना थाम सकी थी, जो बेहद भारी हो रहा था। बिल्कुल सुनसा माफ होते सहन के साथ उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर माहौल में खुद को जायजा लेने की कोशिश की। तो एक पल के लिए वो ठहर सी गई। वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी जहां खिड़की से रोशनी पड़ रही थी। इस रोशनी से ने उसे बेदार किया था। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? उसने खुद से सवाल किया और तब एक झटके से उसे याद आया कि वो उसे दो नकाबपोशों ने अगवा कर लिया था। उसने अपना आप छुड़वाने की भरपूर कोशिश की। जब जहन कुछ देखने के काबिल हुआ तो उसे कमरे का अंदाजा हुआ। वो एक लंबा सा कमरा था जिसके कोने पर एक दरवाजा था और बस एक ही खिड़की थी। इसके अलावा उस कमरे में और कोई काबिल जिक्र चीज न थी। उसने बेख्तियार हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। वो अक्सर यूट्यूब पर इस तरह की डिफेंसिव वीडियो देखती रहती थी और इसने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन सच तो ये था कि जहन उसका अभी तक नींद में डूबा हुआ था। बल आखिर थोड़ी देर की मुसलसल जद्दोजहद से वो अपना हाथ खोलने में कामयाब हो गई। पाँव अभी भी कुर्सी से बंधे हुए थे, लेकिन उसने मजीद पाँव पर मेहनत करने के बजाय अपनी एनर्जी जमा की थी और कुर्सी समेत कर घसीटते हुए वो दरवाजे की तरफ गई। जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, कोई है यहाँ, मुझे निकालो यहाँ से। उसने अपने आप को मजबूत रखा था। वो जानती थी कि ऐसी क्राइम रिपोर्टर है जिसने बेहद बुरे लोगों को बेनकाब किया था और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की कीमत तो अच्छी तरह चुका चुकी थी। निकालो मुझे यहाँ से, हिम्मत है तो सामने आ, वो रूबरू गुफ्तगू करो। क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इस कदम से डर जाऊंगी? बुजदिलों की तरह पीठ पीछे वार मत करो। ये सुनना था कि दरवाजा एकदम जोरदार आवाज में खुला और पीछे की तरफ होकर वो गिरी। कुर्सी अभी तक उसके साथ लगी हुई थी। अंदर आने वाले ने गौर से उसे देखा। वो हट्टा कट्टा शख्स था जिसकी आंखों में वहशत टपक रही थी।
आते साथ ही उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। मिंसा ने फटी फटी निगाह से सामने देखा। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो आगे बढ़ा और उसके पैर पर कुर्सी से आजाद कर दिए। अब वो खड़ी होगी और भरपूर तरीके से उस पर हमला करना था, लेकिन कमजोर निनाह का वजूद धान पान सा। उस शख्स ने अपनी मुट्ठी में झगड़ा तो उसकी उसकी चीख निकल गई। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारा दिमाग खराब करके रख दो। चुपचाप यहाँ बैठो, साहिब आएंगे तो खुद ही तुमसे निपट लेंगे। उस शख्स ने उसे जोर से झटका दिया तो पीछे जा गिरी और जमीन से टकराते ही उसके होंठ से खून निकलना शुरू हो गया। वो शख्स जैसे ही मुड़ा तो अपनी जगह ठहर सा गया। वहां एसपी हमजा सीने पर बाजू लपेटकर उसे खूनख्वार निगाहों से देख रहा था। ये क्या किया तुमने? मिंसा ने ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो एकदम से मुड़कर उसे देखा और फिर दौड़ते उसका बाजू थाम लिया। हमजा साहब, मुझे बचा लीजिए, ये देखिए, ये पता नहीं कौन है, मुझे यहाँ ले आया है। कहता है कि साहिब आकर बात करेंगे। अब तो एसपी है ना, आप इससे निपट लीजिए। मिंसा ने इस उम्मीद से कहा कि एक पल के लिए हमजा ने भी उसे गौर से देखा और फिर मिंसा का हाथ अपने बाजू से हटाकर वो आगे बढ़ा। सामने खड़े हट्टे कट्टे शख्स का गिरेबान पकड़कर वो चिल्लाया था, हाथ उठाने की इजाजत तुम्हें किसने दी थी? ये कहकर उसने एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया। दफा हो जाओ यहाँ से, आप, मुझे तुम नजर नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर वो शख्स बाहर निकल गया। हम इंसान ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। क्या कहा आपने? आपने हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी थी? क्या मतलब है इसका? मिंसा गुस्से में आगे बढ़ी और एक लम्हे के हजारों सेकंड में वो मामले की तह तक पहुंच गई थी। उसने एसपी हमजा का गिरेबान पकड़ना चाहा, लेकिन अगले ही पल एसपी हमजा ने उसकी नाजुक कलाइयां अपने हाथ में जकड़ कर कलाई कमर के पीछे करके उसके कंधे पर अपना सर रखकर सरगोशी की थी। क्या समझते हो तुम, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मेरे बारे में फेक वीडियो अपलोड करोगी और मैं आराम से तमाशा देखता रहूंगा। आवाज थी कि यहाँ बर्फ जो उसके पूरे वजूद को ठंडक में पहुंचा गई थी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई। वो एक झटके से उसने उसकी कलाई छोड़ी और उसे कमर से खींचकर उसे खुद के करीब किया। अगले ही पल उसका जबड़ा एसपी हमजा ने अपने हाथों में जकड़ लिया। तुम समझती हो तुम रिपोर्टर बनकर हर जुर्म को कवर कर लोगी? क्या तुम्हें ये पता था कि वो पैसे रिश्वत के ही थे? ये सुनकर वो मुस्कुराई। रिश्वत के ही थे, तभी तो आपने मुझे अगवा करके यहाँ लाके फेंका है। अगर ये रिश्वत के ना होते तो फौरन से वजाहती बयान दे देते और मेरी मजम्मत करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ताकत का रास्ता चुना, ताकत को इख्तियार किया, कि इस बात का वाजिया अलामत है कि चोट सही जगह लगी है। मिंसा बिल्कुल भी ना घबराई। एसपी हमजा ने खूनख्वार निगाहों से उसे देखा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरा कितना नुकसान किया है? वो चिल्लाया तो मिंसा ने तालियां बजाई। बजाय शर्मिंदा होने के आप मुझे अपना नुकसान बता रहे हैं? और उन पैसों का क्या, जिसकी वजह से आपने अपना ईमान बेचा, अपनी दयानतदारी को दांव पे लगा दिया? इससे कितना नुकसान हुआ होगा इस बात का? एसबी हमजा ने उसे थकी थकी निगाहों से उसे देखा। नुकसान तो हुआ है बहुत, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। पर अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। मिंसा ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। दो रास्ते? कौन से रास्ते? वो हैरान हुए बगैर न रह सकी। मैं तुम्हें इस कैद से निजात दे सकता हूँ अगर तुम सबके सामने कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगो कि ये वीडियो वायरल मैंने की थी और इसका सच से कोई लेना देना नहीं। मिंसा चंद कदम पीछे हटी और उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया। और आपको ये ख्याल क्यों आया कि मैं ये आपकी बात मान लूंगी? मिंसा की बात सुनकर एसपी हमजा ने गहरी सांस भरी। तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, वरना पास पड़ी, वरना आप क्या करेंगे सिवाय मुझे अगवा करने के? आप और कर भी क्या सकते हैं? मेरी आवाज दबा सकते हैं, लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से ही देखा था। वो शख्स आपसे कुछ पार्सल के बारे में पूछ रहा था और आपने उस पार्सल की वजह से उससे इतनी बड़ी रिश्वत ली थी। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। मिंसा को अभी तक यकीन था कि जो कुछ उसने देखा है वो सच है। एसपी हमजा ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखकर सर हिलाया। तुम्हें सच को सामने लाने का भूत क्यों सवार है? मानता हूं कि तुम रिपोर्टर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह कैमरा लेकर पहुंच जाओ और जो नजर आता है उसकी वीडियो बनाकर डाल दो। हर बार जो देखा जाए वो सच नहीं होता। मिंसा ने फौरन से इसकी बात काटी।
میں نے آپ کو अपना जवाब दे दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तभी एसपी हमजा के कनपटी की रगें तन गई। वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। छोड़े, छोड़े मुझे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। खबरदार, मैं शोर मचा दूंगी। मचा दो शोर। एसपी हमजा की मजबूत भरी आवाज गूंजी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? अब सही मानों में उसका दिल जोर से धड़का था। ये अब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ क्या होता है। उसकी आंखों में जैसे खून सा उतर आया था। उसने एक झटके से उसे बेड पर धक्का दिया। वो उसे अपने बेडरूम में ले आया था और फिर उसने अपने फोन पे कॉल मिलाई। वो यहाँ से वहां टहलने लगा। मिंसा ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा। जो कुछ वो करने जा रहा था वो किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगा था। मुझे जाने दो, वो एक बार फिर से चिल्लाई। अब तुम जिंदगी भर यही रहोगी। ये कहकर एसपी हमजा बाहर चला गया और दरवाजा जोरदार आवाज में बंद हो गया और वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई और बिलक बिलक कर रो पड़ी। या मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले। मुझे सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मत दे। मैंने जो देखा वो वायरल कर दिया। वो खुद से खुद कलामी करने लगी। उस पर इस वक्त किसी पागल का सा गुमान हो रहा था जो अकेले में खुद से बातें कर रहा था। काफी देर गुजर गई। उसने थोड़ी देर बाद हिम्मत की और कमरे का जायजा लिया तो उसे सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की नजर आ गई। उसे फौरन से ड्रेसिंग टेबल के पास रखी भारी भरकम कुर्सी उठाई और चौड़ी चौड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखी। बमुश्किल उस पर चढ़ी। खिड़की उससे चंद इंच की दूरी पर थी। उसने उछलकर ग्रिल को पकड़ना चाहा लेकिन तब तक उसके पांव स्लिप हो चुके थे और वो एकदम से अपना तवाजुन खो बैठी और दराम से नीचे आने लगी। लेकिन उससे पहले ही दरवाजा खुला और एसपी हमजा ने उसे ये मंजर देखा तो अगली पल चंप लगाई थी। मिंसा की किस्मत अच्छी थी कि वो फौरन से उसकी बाहों में गिरी। एसपी हमजा ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो आंखें बंद की उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके धड़कते हुए दिल की आवाज एसपी हमजा ने बकायदा तौर पर सुनी थी। आंखें खोल लो, मरी नहीं हो, जिंदा हो। ये कहकर उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो जमीन की तरफ गिरी। क्या बदतमीजी है ये? वो चिल्लाई थी। बदतमीजी? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? एक तो मेरी फेक वीडियो वायरल कर दी और ऊपर से मेरे ही कमरे का त्या पांचरे पर तोली हुई हो। वो कमरे की फिक्र है और अगर मेरी हड्डी टूट जाती तो? वो भी दो बदो उससे लड़ने लगी। ये जाने बगैर कि उस वक्त उसकी कैद में है तो टूट जाती। डरती से बोल गुम हो जाता। हमजा ने घूर कर उसे देखा तो एकदम से चुप सी हो गई। मुझे घर जाना है, उसने जैसे ऑर्डर दिया। उस पर हमजा ने नफी में सर हिलाया। तुम घर नहीं, मेरे साथ हॉल चलोगी। हॉल? कौन से हॉल? उसने झप्पी से उसे पूछा। मेरे घर का हॉल। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले गया। वहां पास मेज पर रखा लाल दुपट्टा उसे उड़ाया। मुआफी तो मांगने के लिए तैयार नहीं हो तो अब मेरे पास तुम्हें अपने साथ कैद करने के लिए एक यही रास्ता बचा है। रास्ता? कौन सा रास्ता? उसे फटी फटी निगाहों से वहां के मंजर को देखा। मौलवी साहब बैठे हुए थे और दो अजनबी शख्स भी थी, शायद गवाह के तौर पर। सारा मामला रफ्ता रफ्ता उसकी समझ में आने लगा। तुम मुझसे जबरदस्ती निकाह नहीं कर सकती, ये ज्यादती है। वो चिल्लाई तो एसपी हमजा ने एकदम से गन निकालकर उसके सर पर रख दी। अब अगर मजीद लफ्ज एक भी कहा तो मैं गोली चला दूंगा। वो मुस्कुराई थी। चला दो गोली। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूं। ये सुनना था कि एसपी हमजा जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ा। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम पर गोली चलाऊंगा? वो अपनी जगह मुंजमद हो गई थी। मैं तुम पर नहीं, तुम्हारी जान से प्यारी माँ पर गोली चलाऊंगा। तुम्हारे सामने चलाऊंगा। अगर उसकी जिंदगी प्यारी है तो अभी इसी वक्त जिद छोड़ो और निकाह के लिए हामी भरो। वो मजबूर हो चुकी थी। उसने फटी फटी निगाहों से उसे देखा और अगले पल मौलवी साहब के पास जाकर वो बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। मिंसा मलिक वल्द सिराज मलिक, आपको हमजा हुसैन वल्द हुसैन अहमद से ये निकाह कबूल है? उसने एक पल हमजा को देखा। उसकी आंखों से ज्यादातर आंसू बहने लगे। अगर ये सच की कीमत है तो मुझे मंजूर है। उसने 3 बार कबूल है कहा और मुंह पर हाथ रख के दौड़ते हुए उसके कमरे में बंद हो गए। एसपी हमजा मुस्कुराया। अभी सिर्फ निकाह हुआ है और अभी से मेरे कमरे को अपना कमरा जानकर हक जमाना भी शुरू कर दिया। उसने अफसोस से सर झटका था। उसकी खोई हुई साखत को वो बहाल न कर सका, लेकिन अब उसकी एक एक कर्ज वो मिंसा की जान से लेगा। निकाह हो चुका था।
پوری رات گزر گئی اور منسا وہیں روتے روتے تھک کر سو گئی۔ آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے ششر نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ ایس پی حمزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے کے اندر آیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح صرف تمہارا اپنے گھر کا شوہر بنانے کے لیے کیا ہے؟ وہ چلایا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے کہا اور اس پر حاوی ہونے لگا، لیکن منسا کے منہ سے اس قدر دل زور چیخ نکلی کہ وہ ایک وقت میں ایس پی حمزہ بھی گھبرا گیا اور اگلے لمحے وہ بے ہوش ہو کر ایک جانب کو گر گئی۔ ڈیم اٹ! اس نے ڈریسنگ پر ہاتھ مار کر تمام چیزوں کو گرا دیا۔ یہ ڈرامہ کر کے سمجھتی ہے میں ہر بار اسے معاف کر دوں گا، لیکن اس بار اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ اس لڑکی کی ہٹ دھرمی نے اسے آج یہ دن دکھایا تھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے منسا کا گال تھپتھپایا اور بلاخر 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد منسا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ آنکھیں کھولتے اس نے اس بات کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ وہ اب زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ منسا کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے غلط شخص سے پنگا لے لیا ہے۔ حمزہ نے ایک نظر اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھا۔ پڑی رہو یہیں، تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ اب وہ پھنکارتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ وہ ایک بار پھر سے چار دیواری میں قید ہو گئی۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ وہ رو پڑی تھی۔ پوری رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ خوف نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اگلے دن وہ ہمت کر کے اٹھی اور دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ باہر آئی تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے جیسے اسے آرڈر دیا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ انجان بنا رہا۔ مجھے ناشتہ دے دو، وہ چلائی۔ آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر بن گیا ہو، تمیز سے بات کرو۔ اس پہ حمزہ بھی کہاں پیچھے رہ جانے والا تھا۔ میں تمہیں قیامت تک شوہر نہیں مانوں گی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب بن چکا ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ اس کے سامنے باپ اڑاتا چائے کا کپ اور گرم گرم پراٹھا لے کر میز پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ للچاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایس پی حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ راشدہ بی بی اپنی نئی نویلی صاحبہ کو ناشتہ دے رہی تھی۔ تم کمرے میں جاؤ، وہ ناشتہ لے کر آئیں گی۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ جو بھی تھا، اب اس دشمن نے اگر قید میں رہنا تھا تو پھر اسے یہ سب برداشت کرنا ہی تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد راشدہ بی بی ناشتہ لے کر آئی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ انڈے کی ابلی ہوئی زردی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جلے ہوئے ٹوسٹ کی خوشبو اس کے نتنوں میں گھس کر اس کے پیٹ میں درد کر رہی تھی۔ اس کی بے اختیار ابکائی آئی، لیکن بھوک سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ اس نے زردی منہ میں ٹھوسی اور پانی کا پورا گلاس پی لیا۔ آنکھوں میں آنسو ابل پڑے اور کھانسی کا دوڑا پڑ گیا۔ اب اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ جلے ہوئے ٹوسٹ کو منہ میں بھی لگائے۔ ایس پی حمزہ نے سینے پر بازو لپیٹ کر یہ منظر دیکھا۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا اور باہر تالا لگانے کی آواز آئی تھی اور وہ وہیں زمین پر ڈھیسی گئی۔ 3 دن سے اس نے ایک ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ امی کا کیا حال ہوگا، یہی سوچ سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ وہ اب کمرے میں گھوم گھوم کر تھک چکی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی جس میں وہ خود کو مصروف رکھ پاتی۔ تبھی 12 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت وردی میں ملبوس تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بے حد جاذب نظر تھا اور وردی میں تو اس کی ایک الگ ہی شان نظر آتی تھی۔ اس نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور شرٹ اتارنے لگا تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رخ پھیر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ وہ چلائی۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ کپڑے اتار رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ واش روم کس لیے ہوتا ہے؟ اس پر حکم چلانے لگی وہ۔ ایکسکیوز می مس، یہ میرا کمرہ ہے، میں جو چاہے کروں، آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ وہ اب اس کے تھوڑا قریب آ گیا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ کیا سمجھتے ہو یہ حرکتیں کر کے میری دل میں جگہ بنا لو گے؟ دوسرے ہی لمحے ایس پی حمزہ کا چھت پار کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ تم جیسی لڑکی کو میں بہلانے کی کوشش کروں گا؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بے ہوشی کی دوا نے تمہارے دماغ پر اثر کر دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ ایس پی حمزہ نے اپنی الماری سے کپڑے نکالے تھے اور پھر واش روم میں گھس گیا تھا۔ کہاں سے یہ مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟
مجھے بھی کیا سوجی، فریحہ اور فرقان کی باتوں میں آ گئی اور اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی۔ اس وقت کو کوسنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کو کمرے سے وہ باہر نکلا اور وہ آرام دہ انداز میں لیٹ گیا۔ وہ ہیلو، کیا کر رہے ہو تم؟ میرے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے؟ ایس پی حمزہ نے کوہنی کے بل اٹھتا اسے دیکھا۔ اور ایسا کیوں ہو سکتا؟ کیونکہ میں تمہیں اس کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اچھا، وہ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ ہم دونوں کے درمیان نکاح ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں بڑی چند قدم آ گئے۔ اور تم یہ بول رہے ہو کہ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ وہ چلائی تھی، زبردستی ہی صحیح۔ وہ دوبارہ وہیں لیٹ گیا۔ اور ہاں، اگر بک بک کرنے یا رونے کا شغل کرنا ہو تو اس کمرے میں ایک بالکنی بھی کھلتی ہے، وہاں جا کر یہ شوق پورا کرنا، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پاس رکھا تکیہ اٹھا کر اپنے سر پر اور کانوں پر رکھ لیا۔ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ اس پر حمزہ مسکرایا۔ وہ بالکنی کھول کر وہیں بیٹھ گئی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے۔ اگلی پل وہ اٹھی اور اس کی بالکنی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو نیچے پتھریلی زمین تھی۔ اگر وہ سر پر لگتی تو اگلی لمحے دنیا سے وہ گزر جاتی۔ سوچ کیا رہی ہے منسا؟ اپنی قسمت آزما۔ مر گئی تو بھی غم سے نجات ہے، اگر بچ کر بھاگ گئی تو اس سڑی انسان سے چھٹکارا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ریکنگ پر پاؤں رکھا اور جیسے ہی جھکنے لگی، اگلے پل کسی نے کھینچ کر اسے دور پھینکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا سمجھتی ہو یہاں سے فرار آسان ہے؟ ایس پی حمزہ کی کڑک دار آواز سن کر وہ ایک پل کے لیے سن سی ہو گئی۔ ہاں، مرنا چاہتی ہوں۔ اور تم کون ہوتے ہو مجھے دوبارہ زندگی کی طرف راغب کرنے والی؟ اس حال میں مجھے تم نے ہی پہنچایا ہے۔ یہ سن کر اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ یہ راستہ تم نے خود منتخب کیا ہے، سمجھی تم؟ اگلی پل اسے گھسیٹ کر کمرے میں لا کر پٹک دیا اور بالکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بے بس تھی، اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ 3 دن سے وہ مسلسل رو رہی تھی اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی کب آنکھ کھلی، اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر نکل آئی تو ملازمہ نے اسے دیکھ لیا۔ اور کچھ چاہیے آپ کو بی بی جی؟ یہ سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو صبح صبح ہی نکل گئے۔ کہاں پر؟ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ کیا مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ صاحب کے چھوٹے بھانجے کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کو علاج کی ضرورت تھی۔ خون کی ایک مہلک بیماری تھی نا، جس کا علاج بیرون ملک سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، پیسے ارینج ہو گئے تھے۔ ایک شخص سوٹ کیس میں دے کے گیا تھا اور وہ پیسے بینک میں ٹرانسفر کروا کر وہ باہر اکاؤنٹ میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن افسوس ان کے خلاف کسی نے ویڈیو وائرل کر دی اور وہ رقم ضبط کر لی گئی۔ صاحب ایماندار ہے، اپنی تنخواہ سے گزارا کرتا ہے اور کبھی کسی سے رشوت نہیں لی ہے۔ وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ اگلے لمحے وہ دوڑ کر گھر سے باہر نکل گئی اور راستے میں وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گزر رہے تھے۔ عجیب بدحال سی تھی وہ، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ سر پلیز، مجھے ایک اہم پریس کانفرنس کرنی ہے، ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں پہنچ گئی۔ اب مجھے معاف کر دیجیے گا، پر میں آپ کا پلیٹ فارم کسی معصوم کی جان بچانے کے لیے کام آئے گا۔ اسے گڑ گڑاتے ہوئے ان سے اجازت دی۔ وہ تو اس کی حالت دیکھ کر ٹھہر سے گئے۔ پھر اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور اگلے لمحے فیصلہ ہو گیا تھا۔ سمیت آنکھیں کھولو۔ وہ اپنے معصوم سے بھانجے کے پاس بیٹھ کر بار بار اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ حمزہ تبھی اسے اپنی بہن کی آواز سنائی تھی۔ یہ ٹی وی، یہ اس پر کیا چل رہا ہے؟ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر سا گیا، پھر دوسرے لمحے دوڑ کر ٹی وی لاؤنج میں آیا، جہاں نیوز چینل پر یہ خبر آ رہی تھی کہ ایس پی حمزہ پر رشوت کا الزام ہٹ گیا ہے اور ویڈیو وائرل کرنے والی لڑکی روتے ہوئے معافی مانگ کر یہ کہہ چکی ہے کہ اس ویڈیو کا ایس پی حمزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ویڈیو اس نے غلطی سے بنا دی تھی۔ خدا را ایس پی حمزہ کو ان کی ضبط کی گئی رقم واپس لوٹائی جائے جو ان کے بھانجے کے علاج کے لیے جمع کی گئی تھی۔ تبھی نیوز رپورٹر نے اس ویڈیو کو لگایا تھا جہاں وہ دشمن جان ایل سی ڈی پر ابھری تھی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایس پی حمزہ کا دل بھی پگھل کر آ گیا۔ دوسرے پل اس کا فون بجا تھا۔ حمزہ اپنی رقم آ کر لے جائے، اور یہ خبر گویا سمت کی زندگی کو نئی زندگی ملنے کی نوید تھی۔ وہ رقم لے کر سارے انتظامات جلد از جلد مکمل کروا کر
2 دن کے اندر اپنے بانجی کو لے کر امریکہ روانہ ہو گیا تھا اور وہاں پورے 1 سال علاج کی خاطر رہا تھا۔ اس 1 سال میں اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل سی تھی، وہ ایک پریوش اسے ہمیشہ یاد آتی رہتی تھی۔ پورے 1 سال بعد اس نے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی اور اپنے گھر پہنچا تھا، جہاں کے در و دیوار میں سناٹا سا اتر گیا۔ راستہ بی بی، یہ برابر میں جو گھر تھا نا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ جو 2 ماں بیٹی رہتی تھی نا، انہوں نے وہ گھر آپ کے جانے کے 1 ہفتے بعد ہی ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو بیچ دیا تھا۔ یہ سن کر اس کے سر پر پہاڑ گر پڑے۔ اچھا، اسے اپنی آواز کسی کھائی سی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہاں گئی ہوگی وہ؟ ابھی تک میرے نکاح میں ہے، میں نے اسے طلاق تو نہیں دی تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ دل کی حالت عجیب سی تھی، دھڑک دھڑک کر بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری سے رابطہ کیا، مجھے منسا سراج ملک رپورٹر کے بارے میں تفصیلات دو کہ وہ کہاں ہے۔ عمران نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ رپورٹر کی جاب بھی چھوڑ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک نرسنگ ہوم چلا رہی تھی جہاں یتیم بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ وہ 1 سال بعد وہ اس گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کون ہے؟ 1 سال بعد اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ دروازہ کھول کر منسا تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ سامنے ایس پی حمزہ کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ چند لمحے لگے تھے اسے ہوش میں آتے اور وہ سنبھل کر بولی تھی، تمہیں لینے آیا ہوں۔ منسا نے رخ پھیر لیا تھا۔ وقت گزر چکا ہے، تھم چکا ہے۔ 1 سال تک آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، تو اب کیوں؟ وہ دھیمے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تھی۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ منسا ہلکا سا مسکرائی۔ میرا سوال اب تک وہی ہے کہ کیوں؟ ایس پی حمزہ آ گیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ منسا نے ہاتھ چھوڑایا لیکن تب تک اسے تھام چکا تھا، کیونکہ مجھ پر اس 1 سال میں انکشاف ہوا ہے کہ میں تمہاری محبت میں ڈوبا ہوں اور تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ منسا نے بھاری پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ نے بہت دیر کر دی۔ وہ ہاتھ چھوڑا کر اندر جانے لگی، لیکن ایس پی حمزہ بھی اندر چلایا تھا۔ دیر نہیں کی، کیونکہ اگر دیر کی ہوتی تو تم اب تک شادی کر چکی ہوتی۔ منسا دھیمے سے مسکرائی۔ نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بس طلاق دے۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ اس پر حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری اگر تم نے اب یہ بات کہی تو۔ تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ بے شک حالات نے ہمیں جس طرح سے بھی ملوایا، لیکن ملوا دیا تھا، اور میں اب یہ رشتہ آخری سانس تک نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر منسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے منسا کا ہاتھ تھام کر اس کی والدہ کے پاس جا کر ساری سچائی بیان کر دی۔ اس کی والدہ نے منسا کی طرف دیکھا اور پھر ان دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ تمہارے جیسے داماد تو بہت مشکل سے ملتے ہیں بیٹا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ واقعی میں بہت مشکل سے ملتا ہے ایسا داماد۔ یہ سن کر ایس پی حمزہ نے اسے گھورا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اب چل رہی ہے نا میرے ساتھ میرے گھر؟ منسا نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ ارے ارے روئیے مت، آپ کی امی بھی ہمارے ساتھ چلیں گی، اور آپ کا یہ سارا سیٹ اب میرے بنگلے میں ہی ہو جائے گا۔ آپ وہاں پر یہ سب کر سکتی ہیں۔ منسا نے یہ سن کر اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا تھا، اور پھر 2 دن بعد باقاعدہ طور پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر پھولوں کی سیج کے درمیان بیٹھی اس کے چہرے کو تک رہی تھی، جس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا تو کبھی اس کے ہونے کا یقین کرتا۔ یقین جانو، اس 1 سال میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے بھول چکی ہو اور شاید نکاح بھی کر لیا ہوگا۔ منسا نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کر لیتی اگر یہ دل مجھے مجبور نہ کرتا۔ وہ مسکرائی، یعنی وہ حیران ہوا، یعنی یہ کہ دل آپ کے دل سے پہلے ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ سن کر ایس پی حمزہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اب تم ہو تو مجھے کسی چیز کی، کسی دکھ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا بھول کر اپنی لائف کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ پر اسے جھٹکے سے دھکا دیا تھا، اور وہ حیران ہوتے ہوتے ہنس پڑی تھی، اور اپنا چہرہ شرم سے اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ اس پر محبت کی بارش کرتا ہوا اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا تھا۔ غلط فہمی کے بادل جھٹے تھے تو محبت نے قدم رکھ دیا تھا، اور یوں منسا ملک، منسا حمزہ حسین احمد بن چکی تھی۔
یہ اس کی زندگی کا ایک خوشگوار چیپٹر تھا، جس کا آغاز کچھ اچھا تو نہیں تھا لیکن اس کا انجام بہت خوبصورت ہونے والا تھا۔